الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، گزشتہ سلسلہ وار گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم پہلو غزوات السرایا پہ چل رہی ہے میری. گزشتہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی کے سن 5 ہجری کے جو اہم واقعات تھے میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول نے غزوہ ذات الرقاع کے اندر اپنے صحابہ کو لے کر گئے ہیں، واپسی آپ کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے اس کا ذکر آ چکا ہے. اس کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر سن 5 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملک شام کی طرف غزوہ دومۃ الجندل جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے ہیں. اور اسی کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے سن 5 ہجری کا 2 شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، جس قبیلے کا، جس گروہ کا جو لیڈر تھا، جو سردار تھا، حارث بن زرار. اس غزوے کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے، یعنی یہ مستلق یہ ایک پوری کی پوری جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک قبیلہ تھا. اور اس غزوے کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ غزوہ کوئی عام یعنی کوئی بہت زیادہ خاص نہیں تھا، لیکن 1-2 واقعات اس غزوے کے اندر کچھ ایسے ہوئے جس کی بنیاد پہ یہ غزوہ کافی سیرت کی کتابوں کے اندر مشہور ہو گیا. نمبر 1، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار، جس نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے آپس کے اندر جو جھگڑے کی واقعہ پیش آیا تھا ایک چشمے کے اوپر، اور انصار نے انصار کو بلایا، مہاجروں نے مہاجر کو بلایا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جاہلیت کی آواز کیسی ہے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ دعوها فإنها منتنة، ایسی باتوں کو چھوڑو کیونکہ یہ گندی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کہ اپنی اپنی قوم کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے بلاؤ. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو شان رسالت کے اندر اور صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کی تھی مہاجروں کے جو ہے شان کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ مدینے کے اندر جانے کے بعد جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. یعنی جو لوگ مدینے کے رہنے والے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ عزت والے ہیں، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینے کے اندر اس کی طرف اشارہ تھا عبداللہ ابن ابی کا کہ وہ جو ہے ذلیل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ مہاجروں کی صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود تھی. اس کے الفاظ تھے گستاخانہ، جس کو حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے ہی کتے کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تم پہ ہی بھونکنے لگے. اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو یہ سن 5 ہجری کے یہ 3 اہم واقعات تھے، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندل اور غزوہ بنی مستلق. اور اسی غزوے کے اندر حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا گرفتاری کے بعد، یعنی جب وہ لونڈی بنا دی گئیں، باندی بنا دی گئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکاتبت کا جو اماؤنٹ تھا وہ جو ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کر کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا. اور اس نکاح کی برکت سے جتنے بھی 200 گھرانے یا 200 لوگ جو گرفتار ہو کر کے غلام بنا لیے گئے تھے، تمام کے تمام صحابہ نے ان تمام کے تمام غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ جس خاندان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہو گئی اس خاندان کے لوگوں کو ہم جو ہے ایز اے غلام، ایز اے قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے. یہ واقعہ گزشتہ آپ کے سامنے آیا تھا، میں نے ایک جو ہے جھلک، ایک نظر اس کے اوپر آپ کے سامنے دہرائی تھی. اس غزوہ بنی مستلق کے بارے میں اختلاف ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر بعضوں نے لکھا ہے، بعضوں نے 5 لکھا ہے، اور بعضوں نے کچھ اور بات لکھی ہے. بہرکیف ہم نے یہاں پہ سن 5 ہجری کے اہم واقعات کے اندر سے غزوہ بنی مستلق کا ذکر کیا ہے. غزوہ بنی
مستلق کے اندر ایک اہم جو واقعہ ہے وہ یہ ہے واقعہ افک۔ افک کا مطلب ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر، مسلمان پاک دامن عورت کے اوپر فحاشی کا اور جو ہے اس کے مجرمہ اور اس کے گنہگار ہونے کا، اس کی بدکاری کا اس کے اوپر الزام لگایا جائے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر باضابطہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے قبل جہاں سورہ شروع ہوتی ہے، اس سورہ سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مختلف مسائل کا ذکر کیا ہے، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ زانی کی زانیہ کی سزا کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے قرآن کی روح سے اس کی سزا کیا متعین کی ہے۔ اسی طرح وہ حد قذف کہلاتا ہے اور حد زنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے رجم بھی ہے اور حد قذف بھی ہے، اور ایک مسئلہ لعان کا بھی ہے کہ کس طریقے سے مرد عورت کو قسم دلوائی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ پہلے ہم چلتے ہیں واقعہ افک کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی جنگ میں، غزوے میں تشریف لے جاتے تو اپنی ایک نہ ایک بیوی کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس سفر کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی چہیتی اور پیاری لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کافی دبلی پتلی تھیں، جسم بھاری بھرکم نہیں تھا، کم عمر تھی، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس اونٹ کے اوپر ایک ہودج بنایا جاتا تھا، پردہ گرایا جاتا تھا اور اس ہودج کو اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج کے اندر سوار تھیں، اور ہر جنگ کے اندر یہی ہوا کرتا تھا کہ ایک اسپیشل اونٹ کے اوپر ہودج میں وہ جو ہے خاتون اللہ کے رسول کی وائف جو ہے اس میں سوار ہوا کرتی تھی۔ جب جو ہے یہ غزوہ پیش آیا، جب اللہ کے رسول واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک مقام کے اوپر قیام کیا، سارے کے سارے لوگ آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ جب آخری پہر کے اندر رات کے اللہ کے رسول نے یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، مدینہ کی طرف جانا ہے۔ اب سارا کا سارا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ کے اوپر جس ہودج میں سوار تھیں وہ ہودج بھی وہاں تھا، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا اونٹ کے اوپر۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس ہودج میں موجود ہیں اور انہوں نے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان کیا کہ اب کوچ کرنا ہے تو لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف نکل گئیں، اور معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ آ رہی تھی یا واپسی کے اندر ان کے گلے کے اندر ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اب اس کو وہ تلاش کرنے لگی، یا پھر وہ ہار ایسا تھا جس کے اندر موتیاں تھیں، جب وہ ہار ٹوٹ گیا تو وہ موتیوں کو کلیکٹ کرنے میں، چننے میں لگ گئیں، اور اس اثنا میں جب آپ واپس آئیں تو تھوڑی تاخیر ہو چکی تھی اور لوگوں نے ہودج کو اٹھا کے آلریڈی اونٹ پہ رکھ دیا تھا اور قافلہ اپنی جگہ سے آگے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام کے اوپر آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، حیران و پریشان ہوئیں اور اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئی کہ شاید جب ان کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول کو کہ میں اس ہودج میں موجود نہیں ہوں تو آپ کسی کو بھیجیں گے یا آپ تشریف لائیں گے، یا پھر پیچھے جو کوئی ایک آدمی رہتا تھا۔ ہمیشہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو شروع سے ہی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ جو آخری میں آئے گا، تاکہ قافلے کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، گر گئی ہے، لوگ بھول گئے ہیں، یا راستے میں کوئی چیز گر گئی ہے تو یہ بعد میں آنے والا آدمی ساری کی ساری چیز کو کلیکٹ کر کے، اکٹھا کر کے پھر واپس وہ اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو متعین کیا تھا ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ جب یہ ادھر سے آئے تو ان کو دور سے کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی زمین کے اوپر۔ جب قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین کے اوپر ان کو بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، لیٹ گئی وہ، تو گویا کہ وہ سوئی ہوئی تھی لیکن نیند کے عالم میں چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا۔ اور یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے،
اس سے قبل سورۃ الاحزاب کے اندر اور سورہ نساء کے اندر آلریڈی جو ہے پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، حضرت عائشہ کا چہرہ وہ پہچانتے تھے، اور اب تو پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، اب حجاب کا پردہ تھا لیکن وہ نیند کی وجہ سے چہرہ کھل گیا، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا آپ نے قریب جا کر کے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اسی وقت پڑھا جاتا ہے، بلکہ کوئی مصیبت بھی آ جائے یا کوئی ایسی چیز اچانک ہو جائے جو نہیں ہونی تھی تو اس موقع سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی المناک اور دردناک بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اکیلے چھوٹ گئی رہ گئی، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا اس وجہ سے پڑھا تاکہ آپ کی نیند کھل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو قریب کیا، اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چلتے چلتے آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد جو ہے مدینے کے اندر پہنچے۔ اب حسب معمول لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، واقعہ تھا ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، میں نے کہا تھا کہ اس جنگ کے اندر اس نے جو گستاخانہ کلمات کہے تھے غزوہ بنی مستلق کے اندر، جب انصاری اور مہاجر کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا پانی بھرنے کے لیے، تو اس نے جو گستاخانہ کلمات کہے تھے کہ عزت والا ذلیل لوگوں کو مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں سے باہر نکالے گا، یہ اس کے کلمات تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے، باپ بالکل اعلیٰ درجے کا منافق ہے اور بیٹا اعلیٰ درجے کا مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کا بھی نام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ گستاخی اور بدتمیزی کی ہے اللہ کے رسول کی شان کے اندر اور صحابہ کرام کی، منافقوں کی یعنی مہاجروں کی شان کے اندر، تو وہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ سیرت کی کتابوں میں کہ مدینہ کے قریب، مدینہ کے راستے میں جو ہے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں، عزت والے ہیں۔ جب تک کہ تم اس بات کا اقرار نہ کرو گے اس وقت تک میں تمہیں مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اقرار کروا لیا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے باپ کو مدینے میں جانے دیا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جاؤ اور درگزر کرو، رحم سے کام لو، معافی سے کام لو، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اب باپ کا بیٹے کو دیکھنا اس حالت میں کہ میرا بیٹا خود میرے خلاف اس طرح مجھ کو ذلیل کر رہا ہے، مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے، اب اس کے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مہاجروں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے حسد جلن پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جو ہے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائیں اور شان رسالت کے اندر کچھ ایسی بات کہیں کہ جس سے پورے کے پورے مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو آپ کی طاقت و قوت ہے، وہ جو ہے پست ہو جائے، کم ہو جائے، آپ لوگوں کے درمیان جو ہے بے عزت ہو جائے۔ لہٰذا عبداللہ ابن ابی سلول نے جو ہے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اور پھر یہ دن کے اندر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی ہیں تنہا اکیلے، لہٰذا یہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عصمت اور ان کی عفت جو ہے پاک صاف باقی نہیں رہی۔ یہ الزام عبداللہ ابن ابی بن سلول نے لگایا، گفتگو کیا۔ اب یہ گفتگو جو اس نے کیا تو یہ بات بالکل جنگل کی آگ کی طرح پورے کے پورے لوگوں میں پھیل گئی۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ بہت غمزدہ ہو گئے، فوراً کوئی وحی بھی نہیں آئی کہ اللہ کے رسول کا جواب دیتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، ممبر کے اوپر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے برجستہ یہ کہا کہ اے صحابہ، مجھے
اپنے صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی پورا بھروسہ ہے، اور مجھے اپنی زوجہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی پورا بھروسہ ہے، وہ سب کے سب پاک دامن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس الزام تراشی کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف تم ہمارا ساتھ دو۔ اب کیا تھا، اوس اور خزرج دو بڑے مضبوط قبائل مدینے کے، اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ فتنہ پرور، الزام تراشی کرنے والا، بہتان لگانے والا اگر میرے قبیلے سے ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اگر پتہ چل جائے آپ حکم دیں۔ اور اگر یہ فتنہ پرور کسی دوسرے قبیلے کا ہے، اب دوسرا قبیلہ کون تھا؟ خزرج تھا، اور خزرج کے جو سردار تھے وہ سعد ابن عباد تھے، اور یہ خزرج قبیلے سے ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تعلق تھا۔ اب سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو طنز سمجھا کہ سعد بن معاذ اوس کے قبیلے کے سردار ہیں، اب وہ طنز کر رہے ہیں کہ اگر کسی اور قبیلے کا وہ فتنہ پرور رہا تو وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ سعد بن عباد نے اس کو طنز سمجھا اور کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے قبیلے سے یعنی خزرج کے قبیلے سے کوئی فتنہ پرور معلوم ہوتا ہے تو اس کو کوئی دوسرا قبیلہ والا قتل کرے، بلکہ ہم خود اسے قتل کریں گے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم اگر ہو جائے تو کوئی بھی قبیلہ ہو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اب یہ آپس کے اندر پھر سے تناؤ پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور بیچ بچاؤ کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ منافقوں کی کوشش تھی کہ یہ دونوں آپس کے اندر الجھ پڑے، لڑ پڑیں تاکہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس فتنے کو دبا دیا، روک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے خلاف کیا کیا چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں مدینے کے اندر، لہٰذا صبح کے وقت جب قضاء حاجت کے لیے آپ باہر نکلیں تو حضرت مستح ایک صحابی تھے جو جنگ بدر کے اندر بھی شریک تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ایک شخصیت تھی، ایک خاتون تھیں حضرت حمنہ بنت جہش۔ یہ تین افراد ایسے تھے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی یعنی میدان بدر کے اندر شریک ہیں، بدری صحابہ ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی منافقوں کی اس چال اور اس سازش کے اندر یہ تینوں بھی گرفتار ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح کی گفتگو کرنے لگے۔ جب مستح کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ راستے سے ہی واپس لوٹ گئی، بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ واپس آ رہی تھیں قضاء حاجت پوری کر کے تو مستح یعنی مستح کی والدہ کی چادر بڑی تھی اور ان کا پاؤں چادر میں پھنس گیا اور وہ جو ہے گر گئیں۔ جیسے وہ گری تو انہوں نے بد دعا دیا اپنے بیٹے کو، کس کو؟ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی ایسے صحابی کی جو میدان بدر کے اندر غزوہ بدر میں شریک تھے، بدری صحابہ، بڑی اہمیت ہے ان کی، اور آپ ایسے صحابی کے بارے میں ایسی جو ہے بد دعائیہ کلمات آپ کہہ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو اب مستح نے یعنی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ اے عائشہ، تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ تمہارے خلاف لوگ کیا کیا کہتے ہیں مدینے کے اندر، اور اس سازش کے اندر یہ میرا بیٹا مستح بھی شریک ہے، اس لیے میں نے اس کو بد دعائیہ کلمات دیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں واپس آئی، طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا میرے ساتھ، آتے تھے، پاس بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے، میں بیمار تھی تو بھی قریب بیٹھتے نہیں تھے، دور سے ہی کسی اور کے ذریعے سے میری خیریت دریافت کر لیتے، لیکن میرے قریب نہ آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کو میں محسوس کرنے لگی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جب مستح نے مجھے سارا واقعہ بیان کیا تو مجھے اب پتہ چلا کہ اصل میں اللہ کے رسول لگ رہا ہے کہ شک و شبہے کے اندر مبتلا ہیں میرے بارے میں۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اپنے ماں کے گھر جانے کے، والد کے گھر جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پاس گئیں اور ماں سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں مدینے کے اندر؟ ماں نے تسلی دی کہ بیٹی مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کوئی لائق لڑکی ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اعلیٰ کردار کی جو ہے مالک ہو، تو اس طریقے سے لوگ اس کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔
اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. آپ بھی بہت زیادہ غمگین ہوئے, غمزدہ ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے میری بیٹی کے خلاف. بہرکیف 1 مہینہ کا وقفہ گزر گیا. 1 مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی. 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک پورے کے پورے جو ہے واقعے کو بیان کیا اور منافقوں کی سازش کو بیان کیا. اور اگر کوئی بھی شخص کسی پاک دامن عورت کے اوپر اگر تہمت لگائے تو اس کے اوپر 4 گواہ پیش کرنا ہے. قرآن مجید نے کہا, میں نے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی تھی, ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک وہ لوگ جو الزام تراشی کے ساتھ آئے, جنہوں نے الزام لگایا, بہتان لگایا. عصبۃ منکم, تمہاری لوگوں میں سے ایک جماعت ہے. عصبۃ منکم, 10 سے لے کر 40 تک کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو عصبہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر. 10 سے 40 تک یہ عصبہ. عصبۃ منکم, تمہاری اندر سے ایک جماعت ہے یہ کہ جو یہ الزام گڑ رہی ہے, اس طرح کی باتیں افواہ پھیلا رہے ہیں لوگ. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, تو اس واقعے کو تم لوگ جو ہے برا مت تصور کرو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے پروردگار عالم نے مختلف قوانین کا اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر نزول فرمایا. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, جہاں تک سزا کی بات ہے, لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم, تو ہر اس شخص کے لیے اتنا ہی عذاب ہے جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہے. جتنی گفتگو کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور آپ کی عصمت اور آپ کی پاک دامنی کے خلاف, ان کو اتنی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ, اور جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس معاملے کے اندر, اشارہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف. تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم, تو ان تمام کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور آگے قرآن مجید نے کہا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, کہ جب تم لوگوں نے سنا اے مومنو اے مومنات, تو تم لوگوں نے سنا اس طرح کی گفتگو, تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم لوگ اپنے کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور یہ کہتے کہ ھذا افک مبین, یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا بہتان ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے آگے کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ, کہ اگر یہ لوگ کیوں نہ لے آئے اس کے اوپر جو ہے 4 گواہ, اور اگر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں. اور آگے قرآن مجید نے صاف طور پہ آخری آیت میں اعلان کر دیا کہ الخبیثات للخبیثین, یہ تو بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہوتی ہیں. آپس میں جو دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے, جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کی طرف ان کا میلان زیادہ ہوتا ہے. الخبیثات للخبیثین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پاک دامن, اتنے بڑے اعلیٰ, تو ان کی بیوی کس طریقے سے جو ہے غیر اخلاقی کردار کی ہو سکتی ہے؟ وہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اور جو بدکار مرد ہیں ان کا جھکاؤ بدکار عورتوں کی طرف ہوا کرتا ہے. والطیبون للطیبات, اور جو پاک باز لوگ ہیں ان کا جھکاؤ پاک دامن عورتوں کی طرف ہوا کرتا ہے. اور جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کا جھکاؤ پاک دامن مردوں کی طرف ہوا کرتا ہے. آخری میں اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر عظیم, کہ صاف طور پہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان تمام کے تمام الزامات سے یہ سب بری ہیں. صفوان بن معطل بھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, جو انہوں نے الزام تراشی کی ہے, مبرؤون مما یقولون, وہ پاک ہیں, بالکل صاف ستھرے ہیں ایسی گندی باتوں سے, ایسے تہمت, ایسے الزام سے جس کو یہ لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اللہ کی جو ہے مغفرت ہے. یہ واقعہ کہلاتا ہے واقعہ افک, اور افک کا مطلب ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دی جائے بدکاری کی. اب سورہ پہلی آیت سے 10 آیت تک جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں, اس واقعے کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے والا مرد, زنا کرنے والی عورتیں, یعنی اللیگل سیکشول افیئر جو لوگ کرتے ہیں, قانون کیا ہوگا اگر وہ پکڑے جائیں, تو کیا قانون ہوگا اسلامی شریعت کے اندر.
اسی طریقے سے جو لوگ پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتے ہیں تو اس کا کیا قانون ہوگا؟ کیا ایک آدمی کی گواہی کو مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے؟ اس نے تہمت لگایا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگایا لیکن 4 گواہ پیش نہ کر سکے وہ، تو اب قانون کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بدکاری میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھے تو اس وقت وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید نے کہا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایسی صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا اور ہم نے اس کے اندر بہت ہی کھلی کھلی ہدایات اور نشانیاں اس کے اندر بیان کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورتیں، کیا ہوگا ان کا؟ کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑے کب مارے جائیں گے؟ کہ جب کہ ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ 4 گواہ کسی نے پیش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر زناکار، زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی غیر شادی شدہ ہے، ان میریڈ ہے، 100 یعنی 100 کوڑے مارے جائیں۔ شادی شدہ ہے تو، شادی شدہ نہیں ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب اس کے بعد ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی بھی کبھی قبول کی نہ جائے۔ یہ لوگ غلط کام کرنے والے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے، زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا کسی نے اور 4 گواہ پیش کیا، ثابت ہوگا۔ کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اب کوئی شخص پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے تو اس سے کہا جائے گا کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو اب اس کے اوپر حد قذف یعنی 80 کوڑے اس کی پیٹھ پہ مارے جائیں گے۔ جب یہ بات آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے سرکار، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غلط کام میں ملوث پائے تو اگر وہ اس وقت باہر جاتا ہے 4 گواہ کو تلاش کرنے کے لیے، جب تک تو یہ آدمی اپنا کام کر کے چلا جائے گا، یا اسی وقت جا کر کے ہم اس کو ختم کر دیں۔ واقعہ پیش آیا صحابی کا، 1-2 واقعہ ہے اس کے اندر جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سوال کیا تھا، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کرے؟ اب بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے، گواہ ملے گا نہیں تو پھر ہماری ہی پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے۔ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول خاموش تھے، لوگ حیران و پریشان تھے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا۔ حضرت عاصم بن عدی کے ایک چچیرے بھائی تھے عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عویمر کی جو شادی ہوئی تھی وہ عاصم بن عدی کی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ 2-3 چچا تھے ان کے شاید، جن کا نام خولہ تھا۔ عویمر نے شکایت کیا عاصم بن عدی کو، اپنے چچیرے بھائی کو، کہ میری بیوی جو ہے یہ
ایک اور شخصیت تھی جس کا نام تھا شریک بن سمحہ. شریک بن سمحہ کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب حضرت عاصم بن عدی پریشان ہوئے، اور شریک بن سمحہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی ایک اور چچا کے لڑکے تھے، معاملہ پورا گھر کا ہی تھا. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری میں ملوث پائے تو وہ 4 گواہ کیسے لائے گا، حد قذف اس کی پیٹھ پہ جاری کی جائے گی. لیکن یہ معاملہ میرے گھر کے اندر ہی پیش آ گیا ہے. اب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، حیران تھے، پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہوگا. لیکن اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. یہ آیتیں نازل ہوئیں والذین یرمون ازواجہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور کوئی گواہ ان کو نہ مل پائے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے. اب گھر میں دوسرا تیسرا کون آئے گا؟ گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا غلط کام میں ملوث ہے، تو دوسرا کوئی الا انفسہم فشہادۃ احدہم، تو ان کی ایک کی شہادت 4 شہادات باللہ، یہ 4 گواہ کے برابر ہوگی کہ وہ اپنے بات کے اندر سچا ہے. کیا کرے گا وہ؟ یہ مسئلہ یہاں پہ لعان کا ہے. وہ قسم کھائے گا کہ اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط کام میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ قسم کھائے گا وہ، میں اپنی بات میں سچا ہوں. 5ویں مرتبہ کہے گا والخامسۃ، 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اے اللہ اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت مجھ پہ ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو. 4 مرتبہ کہے گا میں سچا ہوں اپنے قول کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ کے اوپر. اس کو کہتے ہیں لعان، لعنت کرنا اپنے آپ کے اوپر. اب یہ 4 مرتبہ اگر اس نے گواہی دے دیا اور لعان بھی کر لیا اپنے اوپر، تو اب جو ہے باری بیوی کی ہے. شوہر کے کہتے ہی فوراً جو ہے حد قذف 80 کوڑے بیوی کو نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اب بیوی کی باری ہے. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عذاب ٹل جائے گا، یہ کوڑے مارنا عورتوں سے ٹل جائے گا. أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اب وہ عورت پھر سے یہ گواہی دے گی کہ میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، انکار کرے گی، میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ جو ہے اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو مجھ کے اوپر اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے، اگر وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرد نے بھی لعنت کر لیا اپنے اوپر، عورت نے بھی لعنت کر لیا، اب حد قذف 80 کوڑے کس کو مارے جائیں؟ تو اب مسئلہ یوں ہے کہ قاضی فیصلہ کرے گا، یا تو یہ مرد کیا کرے گا، اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا. اب زندگی بھر کبھی بھی یہ اس سے شادی دوبارہ نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور قاضی کا نکاح فسخ کرنا یہ گویا کہ طلاق کے برابر ہوگا. اب جو اگر وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اب پیدا بچہ ہونے کے بعد اس کو نام کس کا دیا جائے گا؟ باپ کا نام نہیں دیا جائے گا، بلکہ ماں کا ہی نام رہے گا، ماں کے ساتھ ہی اس کی نسبت قائم ہوگی. اگر عورت بھی جو ہے لعان کر لیتی ہے اپنے اوپر تو دونوں، یعنی اب اگر جو ہے وہ مجرمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. لیکن اگر جو ہے عورت اقرار کر لیتی ہے یا مرد اقرار کر لیتا ہے کہ میں جھوٹا تھا، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر مرد اقرار کر لیتا ہے کہ میں جھوٹا تھا تو اس کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر عورت اقرار کر لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میرا شوہر سچا ہے، تو اب اس کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو. اور اس طریقے سے اس کی جو ہے یہ پوری کی پوری معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے گا. یعنی دنیا کے اندر اگر اس کو عذاب سے بچ گیا ہے تو آخرت میں عذاب ملے گا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر دنیا کے اندر اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے،
اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے اس کے اوپر، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرمائے گا، اور دنیا کے اندر اس کو آلریڈی عذاب مل چکا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر یعنی واقعہ عفق کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت قرآن مجید کی آئی، یعنی زانی اور زانیہ کی سزا کیا ہوگی، اور جو ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے والوں کی سزا کیا ہوگی، کسی نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے اوپر لعان کیا تو اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو لوگ ملوث تھے بہتان تراشی کرنے میں، اب ان کی باری آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی جو ہے حد قذف نافذ کیا، 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے، بدری صحابی، وہ بھی اس منافق کی جو ہے گفتگو میں آ گئے تھے اور ادھر ادھر باتیں پھیلا رہے تھے۔ حضرت مصطح کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، اور حضرت جو حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ بھی اس میں ملوث تھیں، ان کے اوپر بھی 80 کوڑے مارے گئے۔ بعض کتابوں کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو مصلحتاً چھوڑ دیا گیا کہ کہیں مدینے کی فضا خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے کہ وہاں چشمہ مریسی کے پاس جہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا تھا، ایک انصار اور مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ بدماشی کی تھی، گستاخانہ کلمات کہے تھے کہ مدینے میں جانے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ حکم دیں کہ اس منافق کا سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول اپنے ہی صحابہ کی جو ہے گردن مارتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول نے مصلحتاً عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں چل کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس کی کوئی بھی بات کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہوا وہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر، اگر اس دن جب تم نے یہ خواہش کی تھی کہ اس منافق کی گردن اڑا دی جائے، اگر اس کی گردن اڑا دیتے تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے کے لیے نہ ملتا۔ دیکھو آج اللہ تعالیٰ خود اس کو کتنا جو ہے مدینہ کے اندر ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ متعلق تھا غزوہ بنی مصطلق سے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ کیا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ واقعہ عفق کے اوپر اور اس کے ضمن کے اندر جو مسائل ہیں سورہ نور کے اندر، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں، اور میں نے وہ روشنی آپ کے سامنے ڈال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔